تو میں تو ان چیزوں کو بیان بھی نہیں کرتا. ہماری اکیڈمی میں کتنے لوگوں نے فون کر کے، کتنے اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے پچھلے 8-9 سال میں اپنے پرسنل خواب سنائے ہیں نبی علیہ السلام کے حوالے سے، ہماری اس دعوت حق کے حوالے سے. ایون پریکٹیکلی مجھے ادھر آ کے مل کے دوسرے فرقوں کے لوگ جو وہ خواب دیکھ کے چینج ہوئے ہیں وہ بھی مل کے گئے کہ جی ہم نے خواب دیکھا. اب وہ جو خوابوں کے ماننے والے تھے ان کی قسمت میں ہدایت اللہ نے خواب کے ذریعے ہی کر دی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی خواب، یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے، میں اس کو ایک جملے میں بریف نہیں کر سکتا. یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ ایک طرف جو اہل حدیث ایک ایکسٹریم کے اوپر ہے نا، وہ کہتے ہیں صحابہ کے علاوہ کسی کو زیارت ہو ہی نہیں سکتی، ہو بھی جائے تو کنفرم نہیں کر سکتا. یہ باطل نظریہ ہے، امت میں کسی کا نہیں رہا. میں نے صحیح مسلم سے، ابو داؤد سے، مسند احمد سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تبع تابعین کے بھی خواب بیان کیے کہ ان کو بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور وہ حدیث کی کتابوں میں. اور دوسری طرف جو صوفیاء کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہر ایک کہانی بنا کے خواب کے اوپر پورا دین کھڑے کر رہے ہیں، یہ بھی دوسری ایکسٹریم میں. اہل سنت کا منہج بالکل درمیان میں. اور یہ صوفیاء کو تو میں نے ایک میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، رفع الیدین سے متعلق خواب. سر حدیث کی کتاب میں سنن دارقطنی میں، امام دارقطنی 3 صدی ہجری میں اہل سنت کے امام ہے. سنن دارقطنی کا ترجمہ چھاپ دیا ہے بریلویوں نے. آپ مارکیٹ سے جا کے خرید لیں، نماز والا چیپٹر کھول لیں، اس میں امام دارقطنی کہتے ہیں، رفع الیدین کی حدیثیں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا استاد جب بھی مجھے رفع الیدین کی حدیثیں لکھواتا تھا نا، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، تو اپنا خواب بھی مجھے ساتھ لکھواتا تھا، اور انہوں نے حدیث کی کتاب میں ڈال دیا. اور وہ خواب یہ ہے، وہ کہتے ہیں میں بھی کوفیوں کے مذہب پہ تھا، یعنی نجدیوں کے، یعنی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. پھر ایک رات خواب میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. اس دن سے میں نے رفع الیدین شروع کر دیا. ہاں جی سر، بزرگوں کے ماننے والے ایڈے بڑے بزرگ کا خواب ہے جو محدث بھی ہے، اور ایک کہانی شریف نہیں لکھیا، سنن دارقطنی شریف حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو سارے پھر انفی شروع کریں نا رفع الیدین، نال ٹھوس ہو جائیں گے. تو ہمیں کیوں خواب سناتے ہیں آپ؟ تو ہم نے کبھی خوابوں کو دلیل نہیں بنایا. لیکن یہ میں نے انٹرٹین سوال اس لیے کر لیا کہ چھڑے تواڈے کول خواب نہیں، ساڈے کول بھی بے شمار جے. خواباں بھی تسی ساڈا مقابلہ نہیں کر سکتے، علمی طور سے تو فیل ہو ہی گئے ہو. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 2009 کی بات ہے، جب 8 کی ہوگی، جب میں نیا اس طرف آیا. اس وقت میری ویڈیوز اس طریقے سے ریکارڈ ہونی شروع نہیں ہوئی تھی. تو میرے ایک بڑے قریبی دوست، میرے آفس کے کولیگ بھی تھے، وہ بڑے کٹر قسم کے بریلوی تھے، تو مجھ سے ناراض ہو گئے. اب میں ان کو آیات، حدیثیں، عقیدہ توحید، استانت پہ بتاتا تھا، وہ کہتے نہیں تو گمراہ ہو گیا. بہرحال ہماری دوستی اپنی جگہ قائم تھی، لیکن بس وہ بڑی دراڑ اس میں آ گئی، کیونکہ رہتے کٹھے تھے تو ظاہر ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ علیحدگی تو نہیں اختیار کر سکتے نا. ہم وہاں سارے چھڑے رہتے تھے. ایک گھر ہم نے کرائے پہ لیا تھا G10-4 کے اندر، اسلام آباد میں. وہاں پہ مسجد عمر مارکیٹ کے اندر ایک مسجد ہے بریلویوں کی، وہیں ہم نماز پڑھتے تھے. تو وہ ایک دن خیر ہم سفر پہ گئے، ہاں ہم لاہور گئے اشفاق احمد صاحب کی قبر پہ جانے کے لیے، اس لیے کہ اشفاق احمد صاحب کا میں نے وہ ڈرامہ پہلے دیکھا تھا، من چلے کا سودا. تو 2006-7 میں وہ پہلا موقع تھا کہ مجھے یعنی سیریسلی اللہ کو لینا شروع کیا. ویسے نماز تو پڑھتے تھے، لیکن نماز پڑھنے والے کون اللہ کو سیریس لیتا ہے؟ ورنہ تو دنیا میں چینج نہ آ جائے. 313 نے دنیا قلب کر دی، یہاں لاکھوں لوگ اجتماع میں آتے ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہی ہے، بلکہ پیچھے ہی جا رہی دن بدن. اچھا، تو میری خواہش تھی چلے اشفاق احمد صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو ہم ان کی وائف سے مل لیں. تو وہ اس وقت زندہ تھی. ان کے گھر گئے، وہ بھی نہیں تھی، بلکہ گھر تک گئے، پھر قبر کا پوچھا، قبر پہ گئے، جا کے وہاں پہ دعا کی ان کے لیے. تو واپسی پہ جب آئے نا، تو مجھے یاد ہے جیلم اسٹیشن پہ میں نے اترنا نہیں تھا، کیونکہ اسلام آباد واپس اتوار کی شام تھی تو صبح آفس جانا تھا. تو ہم لاہور سے یعنی پنڈی سے لاہور گئے رات والی نائٹ، اس کے اوپر نائٹ کوچ کے اوپر، اور صبح دوسری ٹرین جو شام کو 4:30 بجے چلتی ہے. تو جب میں جیلم اسٹیشن پہ اترا نا، نماز مغرب ہم نے ادا کی، تو بڑے اچھے طریقے سے نا میرا وہی دوست جو میرے ساتھ بڑا بادل ناخواستہ چل رہا تھا، تو میں نے کہا کہ 2-3 دن سے آپ کا موڈ بڑا ٹھیک ہوا ہے. تو ان کا جی نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تھی. اچھا. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کے دوران وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ تمہیں جو حق بات پتہ چلی ہے نا یہ اب تم نے امت تک پہنچانی ہے. حالانکہ میں اس کے بغیر بھی یعنی ہلکا اثر تک تو بات پہنچاتا تھا، لیکن پراپر ویڈیوز ریکارڈ کرنی یا جس کو کہتے ہیں نا ایک پیشن کے ساتھ میں. تو اب یہ ایک اس بندے نے خواب دیکھا جو خود بریلوی تھا، اور اس خواب کی وجہ سے وہ اس طرف آنا شروع ہوا. تو یہ اس نے پھر مجھے بات بتائی. اللہ کا شکر ہے پھر میں نے اس دعوت کے حوالے سے یعنی پھر پیشن کے ساتھ بات، اس قسم کے بہت سارے واقعات